السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم نیا لیسن پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے پہلی فتح۔ پہلی فتح نسیم حجازی کے ناول محمد بن قاسم سے ماخوذ ہے۔ نسیم حجازی جو ہیں وہ تاریخی ناول نگار ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے جو حصہ آپ کے شامل نصاب ہے پہلی فتح کے نام سے، وہ ان کے ناول محمد بن قاسم سے لیا گیا ہے۔ لیسن کو شروع کرتے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد دمشق کے لوگ بازاروں اور مکانوں کی چھتوں پر کھڑے محمد بن قاسم کی فوج کا جلوس دیکھ رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے بارے میں آپ لوگ یقیناً جانتے ہوں گے۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا تھا، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ وہ فوج لے کر جب نکلا تھا تو اس وقت اس کی شان و شوکت کا کیا عالم تھا، وہ یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ نکلا تو لوگ گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہو کر اس کے جلوس کو بڑی شوق سے دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ فوج کی قیادت ایک 17 سالہ نوجوان کے سپرد تھی۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اتنا کم عمر جو ہے نوجوان کو فوج کا سپہ سالار بنایا جائے۔ یہ سعادت محمد بن قاسم کے حصے میں آئی تھی کہ 17 سال کی عمر میں وہ فوج کا سپہ سالار بنا ہوا تھا۔ دمشق سے لے کر بصرے تک راستے کے ہر شہر اور بستی سے کئی کمسن لڑکے، نوجوان اور بوڑھے اس فوج میں شامل ہوئے۔ جب وہ دمشق سے چلا تو بصرے تک پہنچتے پہنچتے راستے میں جتنے بھی شہر آئے، بستیاں آئیں، قصبے آئے، گاؤں آئے، ان سب لوگوں، ان میں سے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے لڑکے تھے، نوجوان تھے اور بوڑھے تھے جن کے اندر جذبہ جہاد تھا، وہ اس کی فوج میں شامل ہوتے چلے گئے، اور اس طرح سے اس کی جو فوج جو تھوڑی تعداد میں نکلی تھی اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کوفے اور بصرے میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ کوفے اور بصرے والوں کو پتہ چل چکا تھا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ دمشق سے روانہ ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہ یہاں پہ پہنچ جائے گا۔ نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے تیار رہنے پر آمادہ کر رہی تھیں۔ اب کیا ہو رہا تھا کہ کوفے اور بصرے میں جو نوجوان عورتیں تھیں وہ اپنے شوہروں کو، مائیں اپنے بیٹوں کو اور بہنیں اپنے بھائیوں کو محمد بن قاسم کا ساتھ دینے کے لیے ان کو تیار کر رہی تھیں، ان کے اندر جذبہ جہاد کو جگا رہی تھیں۔ غیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بصرے اور کوفے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ محمد بن قاسم جو تھا وہ 17 سال کی عمر میں فوج لے کر اس لیے نکلا تھا کہ ایک لڑکی نے یہ فریاد لگائی تھی کہ ہے کوئی جو ہمیں راجہ دہر کے ظلم و ستم سے نجات دلائے۔ اس لڑکی کی فریاد کوفے اور بصرے کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ بصرے کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ بصرے کی عورتوں میں ایک زبیدہ نامی بھی عورت تھی جو لوگوں کے اندر جذبہ جہاد کو بھرنے میں بڑا اہم رول ادا کر رہی تھی۔ اس نے لوگوں کو یہ باور کرایا تھا، یقین دلایا تھا کہ یہ صرف اس لڑکی کی فریاد نہیں بلکہ یہ ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے کہ اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کی جائے۔ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھر آتیں اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتیں۔ یہ اپنے گھر میں مختلف لڑکیاں مختلف لوگوں کو اکٹھا کرتی، خاص طور پر لڑکیوں کو، اور تقریریں کرتی تاکہ ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو۔ خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرے کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ اب جو محمد بن قاسم تھا اس کی جو والدہ تھی وہ انتہائی بوڑھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے بوڑھی عورتوں کو اپنے ساتھ لیا چند اور محلے کے ہر گھر میں جاتی اور یہ عورتیں جا کر وہاں پر تبلیغ کرتی جہاد کی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اور اسلحہ جات وہاں پہنچانے کے لیے اپنے زیورات بیچ ڈالے۔ یعنی کہ اس عورت کے اندر اس قدر جذبہ جہاد تھا کہ اس نے نئے سپاہی، یعنی جو لوگ نئے سرے سے اس کی فوج میں شامل ہو رہے تھے محمد بن قاسم کی، نہ ان کے پاس گھوڑے تھے نہ ان کے پاس اسلحہ تھا، تو اس طرح کے جو سپاہی تھے جو جذبہ جہاد لے کر فوج میں شامل ہو رہے تھے، ان کو اسلحہ اور گھوڑے اور دیگر سامان وہاں پہنچانے کے لیے اس عورت نے اپنا تمام زیور جو تھا وہ بیچ ڈالا۔ بصرے کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی۔ نہ صرف اس نے اپنا زیور بیچ ڈالا بلکہ بصرے کی رہنے والی جو دیگر لڑکیاں تھیں انہوں نے بھی اس کی تقلید کی، اس کی پیروی کی، انہوں نے بھی اپنے زیورات جو تھے وہ اس طرح سے بیچ ڈالے۔
مجاہدین کی اعانت کے لیے، یعنی یہ جو مجاہدین جو فوج میں شامل ہو رہے تھے محمد بن قاسم کی، ان کی مدد کے لیے بصرے کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا. یعنی کہ بیت المال میں اتنے زیورات جمع ہو گئے کہ بیت المال بھر گیا. عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر میں بصرے کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا اور وہاں پہ بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے. نہ صرف بصرہ بلکہ عراق اور دوسرے شہروں کے لوگوں نے بھی اسی بات پر عمل کیا اور بہت سارا پیسہ جو ہے ان مجاہدین کی مدد کے لیے اکٹھا کیا. محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا. اس کی آمد سے پہلے بصرے میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے. باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے. اس خبر نے بصرے کے عوام میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کر دیا. دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی کل تعداد 5000 تھی، لیکن جب وہ بصرہ سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی مجموعی تعداد 12000 تھی، جن میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے یعنی گھوڑوں پر سوار تھے، 3000 پیدل تھے اور 3000 سامان رسد کے اونٹوں کے ساتھ. سامان رسد یعنی کہ جو کھانے پینے کا سامان تھا ان کے پاس یا جو اسلحہ وغیرہ تھا جو اونٹوں پر انہوں نے لادا ہوا تھا. 3000 سپاہی ان اونٹوں کے ساتھ تھے. محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا. مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد لسبیلا کے پہاڑی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بھیم سنگھ 20,000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی مدد کے لیے اعانت کے لیے یعنی مدد کے لیے پہنچ چکا تھا. اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے. یعنی کہ اس نے ایک قلعے کو اپنا مرکز بنایا، چوکی بنایا اور راستہ تھا جہاں سے محمد بن قاسم کی فوج نے گزرنا تھا، ان تمام راستوں پر اس نے تیر انداز بٹھا دیے. اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود، اس کے باپ نے اس کے اس عمل کی مخالفت کی تھی، لیکن وہ راجہ دہر کو اس بات کا یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20,000 سپاہی 12,000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یعنی کہ اس نے راجہ دہر کو اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ وہ ان کو یہیں پہ ان کا کام تمام کر دے گا. مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتی ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے. جیسے ہی مسلمان اس پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے، بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے حملے کرنا شروع کر دیے. 30-40 سپاہیوں کا گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا. یہ لوگ کیا کرتے کہ 30-40 لوگ اکٹھے ہو کر گروہ بنا کر کسی ٹیلے یا پہاڑی کے پیچھے سے آتے اور کیا کرتے، محمد بن قاسم کی فوج پر تیر اور پتھر برساتے اور پھر غائب ہو جاتے. گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے. اب جو فوج محمد بن قاسم کی گھوڑوں پر سوار تھی وہ تو گھوڑے ان کے ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار دستوں کے لیے یہ حملے بڑے پریشان کن ثابت ہوئے. شتر سوار یعنی اونٹوں پر سوار جو فوجی تھے ان کے لیے یہ حملے بڑے پریشان کن ثابت ہوئے کہ بعض اوقات بدک کر یعنی اونٹ جو تھے وہ ان حملوں سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگنے لگتے، اور جب اونٹ ادھر ادھر بھاگنے لگتے تو اونٹوں کو واپس منظم کرنا جو تھا وہ بہت ہی مشکل ہو جاتا. اس سلسلے میں محمد بن قاسم نے کیا کیا کہ یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا. محمد بن قاسم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے پیدل سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی. اب یہ لوگ کیا کرتے کہ ان کی ایک جماعت جب ان کو ہم بھگاتے مسلمان تو یہ دوسری جماعت ان کی پیچھے سے آ کے حملہ کرتی. ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا. جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی ان کے حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا. رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کے بعد، رات کے وقت جب محمد بن قاسم کا لشکر یہاں پر رکا تو ان لوگوں کی طرف سے یہ خطرہ تھا کہ یہ لوگ رات کے وقت حملہ آور نہ ہوں، چنانچہ 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا. یعنی 1/4 فوج کو اس نے آس پاس کے ٹیلوں پر کھڑا کیا تاکہ یہ لوگ ان پر حملہ نہ کر سکیں.
آج کا لیکچر ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔